بنی اسرائیل کا بھی بڑا تفصیل سے ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، تو یہ ان کا کیا انداز تھا عبادت کا، کس طرح سے کرتے تھے، اور پھر یہ بھٹکتے رہے تمام قومیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا نا، تو انسان کے اندر دو قسم کے جذبات شروع سے ہیں۔ ایک جذبہ اس کا یہ ہے کہ میرا کوئی رب ہو، خالق ہو، جس کی میں ہمیشہ عبادت کروں، اور وہ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہا۔ دوسرا جذبہ اس کا وہ رہا جو اس کے نفی میں جاتا رہا۔ اور دو طاقتیں تھیں، ایک طاقت اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی صورت میں دنیا میں انسان کی روشنی کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ پر انبیاء کو بھیجا۔ اور بلکہ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانہ میں بہت سارے قصبے ایسے تھے کہ ایک قصبے میں ایک نبی ہوتے تھے، دوسرے قصبے میں دوسرے نبی ہوتے تھے، ایک جگہ ایک پیغمبر ہوتے تھے، دوسری جگہ دوسرے پیغمبر ہوتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت ادریس علیہ السلام تک اس زمین پر بت پرستی نہیں ہوئی، شرک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد دنیا میں بت پرستی کس انداز سے شروع ہوئی؟ قرآن کریم کی سورہ نوح کے اندر ایک آیت ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ۔ یہ 5 شخصیات کا نام ہے اس صورت میں۔ یہ 5 وہ شخصیات ہیں کہ جن کا بڑا چرچا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بڑے عبادت گزار بندے ہیں۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دنیا میں بھیجی انبیاء کی شکل میں، ایک صورت تھی انسان کی رہنمائی کے لیے، تو دوسری طاقت انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی ہمیشہ رہی۔ اب جب یہ نیک لوگ حضرت ادریس علیہ السلام بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، چلے گئے، تو یہ نیک لوگ بھی فوت ہو گئے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بعد میں رہنمائی کر رہے تھے۔ اب جب اس زمانے کے انسانوں کی نسل ختم ہونے لگی تو شیطان نے کہا دیکھو اب تمہارا عبادت میں اس طرح دل نہیں لگتا جس طرح پہلے تمہارا دل لگا کرتا تھا، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ خشیت الہی ہوتا تھا، تو تم ایسا کرو کہ میں تمہیں ان جو تمہارے بزرگ تھے، ود تھا، سوا تھا، یغوث، یعوق، نصر تھے، ان کی میں تمہیں مورتیاں بنا دیتا ہوں، تم اپنے چوکوں میں رکھو۔ ایک روایت یہ ہے کہ تم اپنی مسجدوں میں رکھو کہ تم جب ان کو دیکھو گے تو دیکھنے سے تمہارا دل لگا رہے گا عبادت کے اندر۔ اب اس نے ایسا کیا، ان لوگ قوم کو راضی کر دیا۔ اب وہ کچھ عرصہ تو مورتیاں اس حال میں رہیں کہ لوگ آتے جاتے ان کو دیکھتے اور عبادت کرتے اور ان کی یاد کا حصہ رہا۔ پھر جب وہ نسل بھی دنیا سے چلی گئی تو جاتے جاتے آنے والی نسل کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈالا کہ یہ تو تمہارے اصل وہ لوگ ہیں جن سے تمہارے بڑوں نے مانگا۔ اب اس نے ان کو کیا کیا، ان کے عبادت خانوں کے اندر رکھوا کر بت پرستی شروع کروا دی۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر انسانیت میں ہر طرف شرک ہی شرک رہا اور ہر طرف بت پرستی ہی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بڑی محنت فرمائی۔ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 900 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، مگر چند احباب کے علاوہ آپ پر لوگ ایمان نہ لائے۔ اور آپ کا بیٹا بھی ایک، چونکہ آپ کے 4 بیٹے تھے، کنعان غرق ہوا، اور 3 بیٹے حام، سام، یاسف یہ مسلمان ہوئے اور یہ آپ کے ساتھ بچے۔ اور آپ کے 3 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اولاد عطا فرمائی، باقی قوم ایک روایت کے مطابق غرق ہو گئی تھی۔ اور یہ بت وہاں پر شیطان کی اب طاقت دیکھیے، شیطان ہمیشہ اہل ایمان پر کیسا حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ بت وہاں غرق ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے جب وہاں پر بت پرستی کا زمانہ شروع ہوا تو وہ کیسے شروع ہوا؟ بنی اسرائیل میں بعد میں جو آنے والے لوگ تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہوئے، ہدایت سے دور ہوئے، نور ہدایت سے دور ہوئے، ان کے اندر بت پرستی کیسے آئی کہ ان بتوں کو جو ود، سوا، یغوث و یعوق و نصر یہ جو بت تھے ان کو اہل عرب میں نمودار کیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ 360 تھے، یہ جو بھی ان کی تعداد ملتی ہے مختلف کتابوں میں مختلف تعداد ہے، ان میں سب سے بڑے بت یہاں یہی تھے اور انہی بتوں کو وہاں پوجا جاتا تھا۔ اور اب ایک حکمت میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ بات ذہن سے نکل جائے۔ اللہ جل شانہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔
جس نام کو سنتے ہی ہمارے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک، عجیب سی راحت، عجیب سی، ہم جتنے بھی مرضی گناہگار ہوں لیکن اسلام کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہر انسان کا جو سر ہے وہ تسلیم خم ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، ماتھا جھک جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ہمارے ذہن میں ایک ایسا تصور ہے کہ اس تصور کو قائم کیے بغیر مسلمان رہ نہیں سکتا۔ بے شک اللہ جل شانہ کی جو صفات ہیں، 99 نام ہیں آپ کے، یہ 99 نام کس چیز کے مقابلے میں ہیں؟ یہ جو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے مختلف قسم کے، ان کے مقابلے میں اللہ نے دیے کہ تمہیں بتوں کو پکارنے کی ضرورت نہیں، ان ساری صفات کا مالک تو تمہارا رب خود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارا رب ہر اعتبار سے تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آنے سے پہلے کائنات میں ہر طرف سوائے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرف بت پرستی تھی، اور کسی نہ کسی اعتبار سے یہاں تک بھی ملتا ہے، روایات میں، حدیث میں ملتا ہے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو عبادت کے لیے بت نہ ملتا تھا تو وہ اپنی گھر سے آٹا لے کر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیا کرتا تھا۔ اور ایک صحابی رسول نے خود واقعہ سنایا کہ جب مجھے بھوک لگی تو میں نے وہی بت اٹھا کر کھا بھی لیا، یہ حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس عالم میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کس انداز سے محنت کی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک تصور یہ ہے، آپ کو عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عبادت کا تصور کیا تھا۔ آپ ہندوؤں کے اندر آج بھی وہ بھجن نامی بت ہو، وہ شیون نامی بت ہو، وہ ہنومان ہو، وہ یہی بت تھے جن کا تصور ہمارے قرآن کریم میں یوں لکھا گیا اور انہوں نے آ کر اس کا نام بدل دیا گیا۔ وہ کسی کی پارسیوں کے زمزمے ہوں یا ہندوؤں کا بھجن ہو یا مسلمانوں کی دعائیں ہوں، تصور ہر وقت کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ جل شانہ کا رہا ہے اور یہ رہے گا۔ اور یہ سارا اعزاز آج کائنات میں ماتھا جھکتا کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کروڑوں انسان سجدہ کرتے کس کو ہیں؟ اللہ جل شانہ کو۔ یہ اعزاز کس کا ہے؟ جناب رسالت امام سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پوری کائنات میں پتھروں سے ہٹا کر، بتوں سے ہٹا کر، مٹی سے ہٹا کر، چاند سے ہٹا کر، سورج سے ہٹا کر اور آٹے کے بتوں سے ہٹا کر کوئی کسی کو پوج رہا ہے، ساری کائنات سے ہٹا کر کائنات کے رحمت للعالمین ذات نے ساری انسانیت کو رب العالمین کے سامنے جھکایا۔ تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول